پہ چھوڑ کے آ جاؤ، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، آج میں اور آپ بھی غور کریں، ہم اپنے بچوں کو سہولیات مہیا کرتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں دنیا کی کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی لائٹ کا نظام نہیں ہے، کوئی موبائل کا نظام نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا نیٹ ورک نہیں ہے۔ ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو وادی زر کے اندر جو ہے چھوڑ کے آ جاؤ، بے آباد جگہ کے اندر جو ہے وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور عورت اکیلی ہے، میں کس طرح چھوڑ کے آ جاؤں؟ قربان جائیں، اللہ کا حکم آیا تو لے کے چلے گئے، وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ جب چھوڑ کے آنے لگے، بیوی نے کہا ابراہیم ابراہیم، آوازیں دی پیچھے سے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بیوی نے آوازیں دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کلام نہیں کیا، ابراہیم نے بات نہیں کی، ابراہیم چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ چھوڑا اور آسمان کی طرف، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان کی طرف انگلی کو اشارہ کیا، کہا کہ اس رب کے کہنے پہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اس کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو وہ پھر کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ تھوڑی دیر چند قدم چل کے آگے جا کے بیٹھ کے ایک پتھر کے اوٹ بیٹھ کے، کیلے کے اوٹ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ رہا ہوں، اللہ اس جگہ کو نماز کی جگہ بنانا، اللہ ان کو نمازی بنانا، اور ان کو جو ہے پھل کی رزق کی کمی نہ دینا۔ یہ دعا کر رہے ہیں کون؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک امتحان تھا۔ اگر آج ہمارے معاشرے اور ماحول کے اندر دیکھیں، اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آئے اور کچھ دنوں کے لیے نہ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو جی، چھوڑ کے چلا گیا، پوچھا تک نہیں ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں۔ قربان جائیں، ابراہیم صلی اللہ چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم پہ، اور وہاں کوئی بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب وہاں پہ حاجر اور اسماعیل موجود ہیں۔ وہ چند کھجوریں اور وہ پانی جو ہے جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب پانی بھی جب ختم ہو گیا، اب وہاں پہ کیا ہے؟ اسماعیل جو چھوٹے دودھ پیتے ہیں، اللہ اکبر، اب ماں کا دودھ بھی ختم ہو گیا، اب پانی بھی ختم ہو گیا۔ یہ محض امتحان تھا، لیکن اللہ نے انعام کتنا بڑا دیا۔ اللہ اکبر۔ آج جو حاجی صفا مروہ پہ جاتے ہیں، صفا مروہ کی جو ہے سعی کرتے ہیں، صفا پہ جاتے ہیں، حاجرہ نے کیا کیا تھا؟ حاجرہ علیہ السلام صفا پہ گئی تھی، پھر مروہ پہ گئی تھی پانی دیکھنے کے لیے۔ وہ جو چکر لگائے تھے، وہ جو دوڑی تھی وہاں پہ، اللہ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کو کیا بنا دیا؟ ایک منسک بنا دیا، حج کے مناسک میں سے ایک منسک بنا دیا، عمرہ اور حج کے مناسک میں سے ایک منسک جو ہے وہ بنا دیا کہ جو یہاں آئے گا، جو عمرے کی نیت سے آئے، حج کی نیت سے آئے گا، جب تک یہ سعی نہیں کرے گا صفا اور مروہ کی، اس کا حج اور عمرہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی آزمائش تھی حاجرہ کے لیے۔ جب حاجرہ صفا پہ گئیں، مروہ پہ دوڑی، آج تو بڑی سہولت ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں اور نیچے ماربل لگا ہوا ہے، اب تو وہ ٹریڈیشن نہیں ہے، لیکن اس وقت جب صفا پہ دوڑی تھی، وہ جو پہاڑی تھی اور اس وقت جو پتھر تھے، لیکن ماں حاجرہ بھی وہاں پہ دوڑی تھی اور دیکھتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آخری چکر آیا ساتواں، تو کیا کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل کے پاس کھڑا ہے سفید لباس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے دوڑتی ہوئی آئیں، اور وہ پاس کون کھڑا تھا؟ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا جو اللہ کے حکم سے آیا۔
امتحان کے بعد جب امتحان کے اوپر آزمائش کے اوپر بندہ صبر کرتا ہے، صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی انعام عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے صبر کا بدلہ کیا ہے؟ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ آپ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک صبر کا بدلہ جنت ہے، جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آنے والے لوگوں کے لیے اگر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی امتحان آتا ہے، اس کے اوپر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس کے 2 بچے جو ہے فوت ہو گئے اور وہ قبر کے اوپر جو ہے ان کی قبروں کے اوپر بیٹھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، کہا کہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ اس کا بدلہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے نصیحت کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ وسلم چلے گئے تو بعد میں بتانے والوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے آپ کو نصیحت کی، کہا ہے پھر کہیں اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں۔ آپ وسلم نے فرمایا صبر اسی وقت ہوتا ہے جب امتحان آتا ہے، جب آزمائش آتی ہے۔ فرمایا اسی وقت وہ صبر کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، اگر اللہ نے کسی کو بیٹا دیا اور وہ بیٹا واپس لے لیا، فرمایا کہ جو صبر کرتا ہے اس ایک بیٹے کے جانے کے اوپر، پہلے یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بیٹے فوت ہو گئے، اس نے صبر کیا تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا 3 بیٹے ہونا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے 2 بیٹے، پھر فرمایا جس کا 1 بیٹا بھی فوت ہو گیا، اس نے صبر کیا، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ جب گھر سے باہر گئے تو ان کا بیٹا جو ہے وہ بیمار تھا کافی، گھر سے باہر گئے مزدوری کے لیے تو پیچھے بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا، اور بیوی نے کیا کیا؟ شور شرابہ نہیں کیا، گھر آئے، کھانا کھلایا، رات کو سوئے تو پھر بتایا بیوی نے، اور بتانے کا انداز بھی کیا تھا؟ بتانے کا انداز بھی کیا تھا؟ کیسا انداز تھا؟ کہتی ہیں جابر یہ تو بتاؤ اگر کوئی شخص کسی کو امانت دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے جب واپس لینے آئے؟ تو کہا تو اس کو اس کی امانت لوٹا دینی چاہیے، کہا اس کی امانت اس کو لوٹا دینی چاہیے، کہا کہ پھر اللہ نے جو بیٹا دیا تھا اللہ نے وہ بیٹا واپس لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انداز تھا سمجھانے کا، یہ ایسے وہ لوگ تھے جنہوں نے صبر کیا تھا۔ پھر لکھنے والے لکھتے ہیں حدیث کی تاریخ کے اندر جو ہے، احادیث کے اندر بھی لکھا ہے، سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے میاں بیوی نے صبر کیا تھا، جابر نے اور اس کی بیوی نے، اللہ نے اس 1 بیٹے کے بدلے میں اس کے بعد اللہ نے ان کو 11 بیٹے عطا فرمائے، 11 بیٹے عطا فرمائے۔ اور وہ سارے کے سارے بیٹے جو ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، وہ سارے کے سارے بیٹے جو ہے وہ دین کے عالم اور قرآن کے جو ہے وہ قاری تھے۔ اللہ نے جو ان کو بیٹے عطا کیے، اگر آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے تو بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کے بعد اللہ انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ کی یہ بیوی ہاجرہ صفا اور مروہ کو پورا کرتے ہوئے جب آئیں، دیکھا کہ پاس جو ہے وہ کھڑا ہے کہ یہ کون ہے؟ میں دیکھوں تو صحیح چھوٹا سا بچہ ہے، یہاں تو کوئی نہیں تھا، یہ کون آ گیا؟ اب لوگ کہتے ہیں، بات مشہور ہے، خطیب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی وہاں پہ اسماعیل کے پاس جو ہے وہ فرشتہ آیا اور اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے جس کی وجہ سے وہاں سے پانی نکلا۔ حقیقت میں یہ نہیں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے اپنا پر مارا وہاں پہ اسماعیل کی پاؤں کی جگہ پہ اپنا پر مارا، اور وہاں سے جو ہے یہ زمزم نکلا، وہاں سے یہ پانی نکلا۔ زمزم جو ہے وہاں سے نکلنے کا یہ نہیں تھا کہ ابراہیم اسماعیل کی ایڑیوں کی وجہ سے، بلکہ اس فرشتے کے پر مارنے کی وجہ سے جو ہے وہاں سے پانی نکلا۔ اللہ اکبر۔ جب پاس آئیں تو آ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ جو نظر آ رہا تھا سفید کپڑوں میں وہ بھی جو ہے غائب ہو گیا۔ اب کیا ہے، دیکھتی ہیں کہ پانی کا چشمہ نکل گیا ہے اسماعیل کے پاؤں کے پاس۔ اب کیا کر رہی ہیں،
बनेरा लगा रही हैं, बन लगा रही है, सैडों पे मट्टी लगा रही हैं, मट्टी लगा के उसको रोक रही हैं, और साथ ये कह रही हैं जम जम ठहर जा। ये भी कह रही हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह हमारी माँ हाजरा पे रहम फरमाए, अगर वो ऐसा न करती तो ये जमजम पूरी दुनिया के ऊपर फैल जाता। फरमाया कि अगर वो बनेरा न लगाती, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उसको रोक लिया। इसमें भी अल्लाह की हिकमत थी कि अल्लाह ने वहाँ उसी को रोक लिया। अब वहाँ पे पानी जो है इस्माइल को पिलाया, और ये पानी कैसा अल्लाह ने अता किया। देखिए कि ये इम्तिहान था, इम्तिहान के अंदर जो है वो कामयाब हुई, अल्लाह ने पानी अता किया। दुनिया के बड़े बड़े चश्मे हैं, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, बड़े बड़े पानी जो है दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आब ज़मज़म का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आब ज़मज़म के पानी का कोई पानी मुकाबला नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कि ये खाने का खाना है, और फरमाया पीने के लिए ये पानी है। अगर किसी को भूख लगी हो, इसको पी लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सैर कर देते हैं, यानी उसका पेट भी भर। अल्लाह अकबर। और इसकी दूसरी खसूसियत ये है कि ये पीने वाला जब पीता है तो पीते